بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا جس کے ساتھ میں نے وہ کیمرہ کنیکٹ کیا تھا جس کو میں نے ایک نہایت ہی انوکھی جگہ پہ رکھا تھا جہاں مجھے بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میں گھبرایا ہوا بھی تھا، ڈرا ہوا بھی تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں جو کام کر رہا ہوں اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، گھر والوں میں سے کوئی بھی گھر پہ نہیں تھا، میں پورے گھر میں اکیلا تھا۔ اسی لیے میں نے اس دن کا فائدہ اٹھایا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو رضائی کے اندر چھپا لیا اور فون کو آن کیا اور کیمرے سے ریسیو ہونے والی فائل کو اپنے فون کی گیلری میں سیو کر لیا، کیونکہ کیمرے میں اتنی کیپیسٹی بھی نہیں تھی اور جگہ بھی نہیں تھی۔ مجھے سب جلدی جلدی کرنا تھا۔ میں یہ سب کر چکا تھا، وہ فائل میرے پاس تھی۔ میں یہ کیا کر رہا تھا؟ کسی کی عزت کو تار تار کر رہا تھا، قدرت کے بنائے اس اصول کے خلاف جا رہا تھا جس کو قدرت بھی چھپانے کا ذکر کرتی ہے۔ جیسے ہی میں نے اسے آن کیا اور اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین کیا نکلنی تھی، مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایسا لگا کہ میں ایک عام نارمل لڑکا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا پاگل ہوں۔ اتنا پاگل کہ جس کو رسی سے باندھ کے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ وہ سب… میرا نام شاہزیب ہے اور میری زندگی ہمیشہ سے سوالوں کے گرد گھومتی رہی ہے۔ بچپن میں جب دوسرے بچے کھلونوں میں دلچسپی رکھتے تھے، میں سوچنے میں مصروف رہتا تھا۔ میں ہر چیز پر سوال کرتا تھا اور یہ سوال عام بچوں جیسے نہیں تھے۔ مجھے تجسس تھا کہ یہ دنیا جیسی ہے ویسی ہی کیوں ہے؟ اگر میں انسان ہوں تو مجھے انسان ہی کیوں بنایا گیا؟ مجھے پرندہ یا کوئی اور مخلوق کیوں نہیں بنایا گیا؟ آسمان نیلا کیوں ہے؟ زمین گول کیوں ہے؟ اور سب سے زیادہ عجیب لگنے والا سوال، ہم یہاں کیوں ہیں؟ میرے گھر والے، خاص طور پر میرے رشتہ دار، میرے ان سوالوں سے اکثر ناراض ہو جاتے تھے۔ ان کے لیے یہ سوال کرنا بے معنی تھا، بلکہ بعض اوقات وہ اسے گستاخی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سوال کرنا کفر ہے، مگر میرے بابا جو امام مسجد تھے، ان کا نظریہ دوسرا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ تسلی بخش جواب دیتے تھے۔ وہ کہتے، بیٹا سوال کرنا برا نہیں، بس نیت اچھی ہونی چاہیے۔ سوال تمہیں علم کی طرف لے کر جاتا ہے اور علم روشنی ہے۔ بابا کی باتیں مجھے وقتی طور پر مطمئن کر دیتی، مگر میرے دماغ میں سوالوں کی گنتی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جہاں جاتا، جس چیز کو دیکھتا، اس کے بارے میں سوچتا۔ بعض اوقات میں خود کو یہ کہتے ہوئے پاتا، یہ ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ ویسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میرا ذہن ہر لمحہ متحرک رہتا، اور شاید اسی وجہ سے میرے دوست کم تھے۔ بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے اور میں ایک طرف بیٹھ کر سوچتا رہتا۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، یہاں ہر چیز ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہوگی جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن وہ دنیا کیسی ہوگی؟ میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا، پھر میں کیسے مان لوں کہ وہ ہے؟ جب میں ان سوالات کو زبان پر لاتا تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، کچھ غصے میں آ جاتے، کچھ مذاق اڑاتے اور کچھ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن میرے بابا ہمیشہ میرے ساتھ نرمی سے پیش آتے۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا، بابا جب ہم مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں قبر میں روشنی یا اندھیرا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ہم نے کبھی کسی مردے کو واپس آ کر یہ سب بتاتے نہیں دیکھا۔ بابا مسکرائے اور بولے، بیٹا کچھ چیزیں دنیا میں دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ماننے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے ہوا جو تمہیں نظر نہیں آتی مگر تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے، جیسے محبت جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی مگر تمہارے دل میں محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی کچھ حقیقتیں ہیں جو ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتی مگر ان کا وجود ہے۔ یہ جواب سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، مگر میرے ذہن نے فوری طور پر ایک اور سوال کھڑا کر دیا، بابا اگر ہم مان بھی لیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوسری دنیا میں جانا ہے تو وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر انسان اچھا ہو تو جنت، برا ہو تو جہنم، لیکن یہ سب کیوں؟ ہم یہاں آئے ہی کیوں؟ اللہ نے ہمیں بنایا ہی کیوں؟ اگر نہ بناتے تو نہ جنت ہوتی، نہ جہنم، نہ ہی آزمائش۔ یہ سوال میرے بابا کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ لیا ہے۔ انہوں نے میرا سر تھپ تھپایا اور کہا، بیٹا یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب آسان نہیں، لیکن یاد رکھو اللہ نے ہر چیز ایک مقصد کے تحت بنائی ہے۔ تمہاری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے اور تمہیں خود اسے تلاش کرنا ہوگا۔ یہ جملہ میرے ذہن میں گونجتا رہا، زندگی کا مقصد؟ میں نے سوچا کیا میرا مقصد بس سوال کرنا ہے یا سوالوں کے جواب تلاش کرنا یا کچھ اور؟ یہ سوال میری سوچ کی بنیاد بن گیا
اور شاید یہی سوال میری پوری زندگی کا سب سے اہم سوال تھا۔ ہمارے گھر میں زیادہ پیسے نہیں تھے۔ بابا مدرسے میں پڑھاتے تھے اور مسجد میں اذان دینے کا کام بھی کرتے تھے۔ ہمارے لیے زندگی ہمیشہ ایک جدوجہد رہی۔ میں شاہزیب 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور سب کی امیدیں مجھ سے وابستہ تھی۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، گھر کے افراد کا مجھ پر دباؤ بڑھنے لگا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کوئی کام کروں، گھر کی ذمہ داری سنبھالوں، کچھ ایسا کروں کہ ہماری مالی حالت بہتر ہو جائے، مگر میرا دماغ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں دنیا کے عام مسائل سے کٹ کر اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا، سوالوں کی دنیا میں۔ میرے سوال میرے بابا نے ہمیشہ صبر و تحمل سے سنے اور جواب بھی دیے، لیکن کچھ ایسا تھا جو میرے اندر سکون نہیں آنے دے رہا تھا۔ میں نے جتنے بھی جواب سنے وہ وقتی طور پر تسلی بخش لگے، لیکن میرے اندر کا تجسس ختم نہیں ہوا۔ میرے دل میں بے چینی تھی، جیسے کوئی چیز مجھے مسلسل اپنی طرف کھینچ رہی ہو، جیسے میں کسی بڑی حقیقت کے دروازے پر کھڑا ہوں مگر اندر جھانک نہیں پا رہا۔ مجھے ہمیشہ بابا کی وہ بات عجیب لگتی تھی جب وہ کہتے کہ مرنے کے بعد قبر میں فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور انسان کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اسے سچ ثابت ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں، قبر کے اندر کا ماحول کیسا ہوتا ہے، کیا وہاں واقعی روشنی اور اندھیرا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اہم بات، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ حقیقت میں کیسا لگتا ہے۔ یہ خیالات میرے دماغ میں جڑ پکڑتے گئے۔ میں جانتا تھا کہ جو میں سوچ رہا تھا وہ عام سوچ نہیں تھی، یہ غیر معمولی تھا، بلکہ شاید خطرناک بھی۔ لیکن میرے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ میں سچائی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میرا دماغ ایک ہی حل نکال رہا تھا، اگر میں کسی کی قبر کے اندر کا منظر دیکھ لوں تو مجھے میرے سوالوں کا جواب مل سکتا ہے۔ مگر یہ آسان نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں قبروں کی بہت عزت کی جاتی ہے، ان کی بے حرمتی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قبرستان ایک مقدس جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ اپنے پیاروں کو دفن کر کے ان کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ جو میں سوچ رہا تھا وہ کسی کو بتایا تو سب مجھے پاگل سمجھیں گے، بلکہ شاید مجھے سزا بھی ملے۔ مگر میرے دماغ میں ایک اور خیال بھی آیا، اگر میں واقعی قبر کے اندر کا منظر دیکھنے میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی ویڈیو بنا سکوں یا کوئی آواز ریکارڈ کر سکوں، تو یہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے گا اور میں اچانک سے مشہور اور امیر ہو سکتا ہوں۔ یہ خیال میرے ذہن میں بار بار گردش کرنے لگا۔ میں نے سنا تھا کہ لوگ سوشل میڈیا پر عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور اگر میں کوئی ایسی چیز پیش کر سکوں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی، تو میں راتوں رات ایک سنسنی خیز شخصیت بن سکتا ہوں۔ میری شہرت ہوگی اور شہرت کے ساتھ دولت بھی آئے گی، لیکن یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ قبر کو کھولنا نہ صرف غیر قانونی تھا بلکہ مذہبی طور پر بھی ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا۔ مگر میرے اندر کا تجسس اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں کسی بھی طرح اپنے سوالوں کا جواب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کچھ ایسا کروں گا جس سے مجھے یہ سب معلوم ہو سکے، مگر مجھے انتہائی محتاط رہنا ہوگا تاکہ کوئی مجھے پکڑ نہ لے۔ میں نے ایک منصوبہ بنانا شروع کیا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ کون سا قبرستان سب سے سنسان ہوتا ہے، کون سی قبر پرانے وقت کی ہے جس پر زیادہ لوگ نہیں آتے، اور سب سے اہم بات، میں یہ سب کیسے کروں گا؟ کیا میں کسی جگہ چھپ کر آوازیں سن سکتا ہوں؟ کیا میں کوئی خفیہ کیمرہ لگا سکتا ہوں؟ یا مجھے خود قبر کے اندر جھانکنے کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا؟ یہ خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے اور میں نے محسوس کیا کہ میں ایک ایسی حد تک جا رہا ہوں جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اب ایک فیصلہ کر لیا تھا اور مجھے اپنے تجسس کی تسکین کے لیے اس پر عمل کرنا تھا۔ میری ماں بھی مجھے بار بار کہتی رہتی کہ اب تو کوئی کام کر لے شاہزیب، اب تو تجھے کام کرنا چاہیے، تیرا باپ کب تک یہ سب کرتا رہے گا؟ تجھے پتا ہے تیرا باپ دینی آدمی ہے، ایک آدمی ہے، لیکن ان سارے کاموں میں زیادہ پیسے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، اور میرے دماغ میں ایک پلان آ چکا تھا۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی، مجھے قبر کے اندر کا منظر دیکھنا تھا۔ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے یہ جاننا تھا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کئی دن اس بارے میں سوچا کہ کیسے یہ سب ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ کام غیر معمولی تھا، عام حالات میں کوئی بھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میرا تجسس اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ اسی دوران مجھے ایک خیال آیا۔ قبرستان کی انتظامیہ میں ایک شخص میرا دوست تھا، وہ کافی پرانا جاننے والا تھا اور مجھ پر بھروسہ کرتا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے بات کی اور کہا کہ مجھے گورکن کی نوکری چاہیے، لیکن صرف 3 مہینے کے لیے۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کام 3 مہینے کے لیے نہیں ملے گا، زیادہ عرصے کے لیے کرنا پڑے گا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ بس 3 مہینے کی ضرورت ہے،
اس کے بعد میں کوئی بہانہ بنا کر چھوڑ دوں گا۔ وہ میرا دوست تھا اور دوست وہی ہوتے ہیں جو دوستوں کے کام آتے ہیں۔ اس نے میری بات مان لی اور میرا کام لگوا دیا۔ میری نوکری تو لگ گئی لیکن میں نے اسے بھی تاکید کی کہ کسی کو نہ بتائے، خاص طور پر میرے گھر والوں کو تو بالکل بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ میں گورکن بن گیا ہوں تو وہ مجھ پر بے حد ناراض ہوتے۔ یہ کام معاشرتی لحاظ سے کوئی عزت دار نوکری نہیں سمجھی جاتی، حالانکہ اس کا اپنا ایک مقام تھا، مگر میرے لیے یہ نوکری عزت یا بے عزتی کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے تھی۔ وہ مقصد جو میرے دل و دماغ پر پوری طرح چھا چکا تھا۔ اب میرے لیے سب سے اہم کام تھا کہ میں خود کو وہاں کے دوسرے لوگوں کے سامنے ایک عام گورکن کے طور پر پیش کروں۔ میں نے کام سنجیدگی سے شروع کیا لیکن ہمیشہ اپنے چہرے کو نقاب میں چھپائے رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے پہچانے، کوئی میرے بارے میں زیادہ جانے۔ میں چاہتا تھا کہ کچھ وقت کے لیے لوگ مجھ پر بھروسہ کرنے لگے تاکہ بعد میں جب میں اپنا اصل منصوبہ شروع کروں تو کسی کو شک نہ ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کم از کم 1-2 مہینے تک میں صرف کام سیکھوں گا، ماحول کا جائزہ لوں گا اور پھر صحیح وقت پر اپنی اصلی کارروائی کروں گا۔ مجھے کسی نہ کسی طرح ایک قبر میں کیمرہ ڈال کر اندرونی منظر ریکارڈ کرنا تھا۔ میں نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ انٹرنیٹ پر جعلی ویڈیوز موجود تھے جن میں جھوٹے دعوے کیے گئے تھے، ان پر لاکھوں ویوز تھے اور لوگ ان ویڈیوز سے پیسے کما رہے تھے۔ اگر میں کوئی حقیقی ویڈیو لے آتا تو اس کی شہرت اور اثر کئی گنا زیادہ ہوتا۔ یہ سوچ کر میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں تصور کرنے لگا کہ اگر میری ویڈیو وائرل ہو جاتی تو لوگ حیران رہ جاتے، میرے پاس دولت آتی، میں مشہور ہو جاتا اور شاید میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی۔ نوکری سے ملنے والے پیسے بہت کم تھے لیکن میں نے اپنی ماں کو صرف اتنا بتایا کہ میں نے ایک کام پکڑ لیا ہے۔ میں نے کہا کہ شروع میں پیسے کم مل رہے ہیں لیکن جلدی ہی بڑھ جائیں گے۔ میری ماں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، کم از کم کام کرنے کی عادت تو پڑے گی۔ پیسوں کا نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری 3 بہنیں تھیں، سب چھوٹی تھیں۔ ان کی معصوم شکلیں دیکھ کر کبھی کبھی دل میں عجیب سی ہلچل ہوتی تھی، مگر میں نے خود کو اپنے مقصد پر فوکس رکھنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ ہمارے خاندان میں شادی بھی قریب آ رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ جس دن میرے گھر والے شادی میں مشغول ہوں اسی دن میں اپنا کام کر لوں۔ اس دن کوئی مجھ پر نظر نہیں رکھے گا، کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا اور میں آرام سے اپنا تجربہ مکمل کر سکوں گا۔ میں نے پوری تیاری شروع کر دی۔ میں نے ایک خاص کیمرہ خریدنے کا سوچا جو رات کے اندھیرے میں بھی ریکارڈ کر سکتا تھا۔ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے اس لیے میں نے کیمرہ کرائے پر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ایسا فون بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جو ویڈیو کو فوری طور پر میرے پاس بھیج سکتا تھا تاکہ اگر کچھ غلط بھی ہو جائے تو مواد میرے پاس محفوظ رہے۔ اب میرا پورا منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ کون سے قبر کا انتخاب کرنا ہے، کب کارروائی کرنی ہے اور کیسے اسے انجام دینا ہے۔ میں جانتا تھا کہ جو میں کرنے جا رہا تھا وہ غیر معمولی تھا اور شاید اس کا انجام غیر متوقع ہو، مگر تجسس جب کسی کے دماغ میں گھر کر لیتا ہے تو پھر پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں ہر حال میں اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھنا چاہتا تھا۔ اب قبرستان کی اتھارٹی والوں کو بھی مجھ پر کافی بھروسہ ہو گیا۔ انہوں نے تو قبرستان کی چابی بھی میرے حوالے کر دی تھی اور انہوں نے کہا کہ گورکن کو رہنے کے لیے اندر ہی کمرہ دیا جاتا ہے، اگر آپ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرا گھر ہے، پر میں نے بتایا نہیں کہ میرا گھر کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا منہ کیوں چھپا کے رکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی، یہ ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے کام نہیں کیا، اس کام کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ظاہر ہے دوسروں کی قبر کھودنے والے کو کون اچھا سمجھتا ہے۔ میری گھر والے بھی شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب میں نے اپنی ماں کو کہا کہ میں شادی میں نہیں آ پاؤں گا تو وہ حیران رہ گئی کہ بیٹا، تیرے قریبی کزن اور تیرے دوست کی شادی ہے، وہ بھی گاؤں میں، کیونکہ ہمیشہ سے ہی گاؤں جانا چاہتا تھا، تو پھر کیوں نہیں آنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ میری جہاں نوکری ہے وہاں سے مجھے چھٹی نہیں مل رہی، اگر میں نے ایک چھٹی کی وہ 15 دن کی تنخواہ کاٹ لیں گے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کیسا ظلم ہے، ایک چھٹی پر آدھے مہینے کی تنخواہ کون کاٹتا ہے؟ میں نے کہا کہ امی آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے لوگ زیادہ ہیں، نوکریاں کم ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ اگر بیٹا وہاں سارے سوال کریں گے تو میں کیا کہوں گی؟ میں نے ان کو کہا کہ آپ کہہ دینا کہ اس کی نوکری تھی اس لیے وہ نہیں آ سکا، میں بعد میں شادی کی مبارک دینے چلا جاؤں گا۔ ماں باپ کو بھی سمجھا دیا اور سارے معاملات اپنے ہاتھ میں کر لیے تھے۔ میرے گھر والے جا چکے تھے، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ صبح صبح نکلے تھے، جس راستے پر انہوں نے جانا تھا 4 گھنٹے کا تھا۔ میرا انتظار ختم ہو چکا تھا، آج وہ دن آ گیا تھا جس کا میں نے کئی مہینے پہلے تصور کیا تھا۔
آج وہ لمحہ میرے سامنے تھا جب میں اپنی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھنے والا تھا۔ میرے گھر والے صبح ہی کسی شادی کے سلسلے میں روانہ ہو چکے تھے۔ میں نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ لیکن میرا یہ منصوبہ تبھی کامیاب ہو سکتا تھا اگر آج کسی کی تدفین ہوتی۔ اگر آج کوئی میت آتی تبھی میں قبر کے اندر کیمرہ نصب کر سکتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے اگلے دن کا انتظار کرنا پڑتا، جو میرے لیے بے حد مشکل ہوتا، کیونکہ بے چینی میرے اندر مزید بڑھ جاتی۔ دن کے 12 بج رہے تھے جب مجھے خبر ملی کہ ایک لاوارث میت قبرستان میں لائی جا رہی ہے۔ میں نے فوراً اس موقع کو اپنے بہترین موقع سمجھا۔ میت کی حالت انتہائی خراب تھی، پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ مرنے والا کون ہے۔ قبرستان کے منتظمین نے کہا کہ جلدی جلدی تدفین مکمل کیجیے، کیونکہ لاوارث میتوں کو زیادہ دیر رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ قسمت میرے ساتھ تھی، جو کچھ میں چاہتا تھا وہ آج ہونے والا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے قبر کی تیاری شروع کر دی۔ جلدی جلدی مٹی کھودی، قبر کی گہرائی مناسب رکھی تاکہ میت آرام سے دفن ہو سکے۔ میرے ہاتھوں میں بیلچا تھا اور پسینے کی بوندیں میرے چہرے سے ٹپک رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، یہ موقع کھونا نہیں چاہیے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد میت قبرستان پہنچا دی گئی۔ کفن میں لپٹی ہوئی لاش کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید کوئی بوڑھا شخص تھا۔ اس کا کوئی وارث موجود نہیں تھا، صرف چند لوگ تھے جو تدفین کے لیے آئے تھے، وہ بھی رسمی طور پر۔ ان میں سے کسی کے چہرے پر کوئی غم کے آثار نہیں تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بس ایک فرض نبھایا جا رہا ہو۔ یہ میرے لیے مزید آسانی پیدا کر رہا تھا۔ اگر کوئی وارث موجود ہوتا تو تدفین کے دوران زیادہ سختی برتی جاتی، زیادہ لوگ موجود ہوتے اور مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ سکتی تھی۔ میں نے اپنے دل میں شکر ادا کیا کہ میت لاوارث ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ قبر میں کیمرہ لگانے کا موقع مجھے آسانی سے ملنے والا تھا۔ میں نے تدفین کے دوران بڑی ہوشیاری سے کام لیا۔ جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تب میں نے ایک لمحے کے لیے خود کو آگے بڑھایا اور بڑی مہارت سے کیمرہ قبر کی ایک دیوار کے ساتھ چپکا دیا۔ یہ ایک خاص قسم کا کیمرہ تھا جو چھوٹا تھا لیکن کافی اعلیٰ معیار کا تھا۔ اس کے اندر ایک سینسر موجود تھا جو ہلکی سی حرکت کو بھی ریکارڈ کر سکتا تھا۔ میں نے پہلے ہی اسے اس طریقے سے پروگرام کر رکھا تھا کہ وہ 2 گھنٹے تک مسلسل ریکارڈنگ کرے اور پھر خود بخود بند ہو جائے۔ سب کچھ میرے پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کیمرہ نصب کیا، میں نے خود کو پیچھے کر لیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تدفین کا عمل تیزی سے مکمل کیا جا رہا تھا۔ سب لوگوں کو اپنے اپنے کاموں میں واپس جانا تھا، اس لیے کسی نے زیادہ وقت ضائع نہیں کیا۔ مٹی ڈالنے کا عمل تیزی سے مکمل ہوا اور پھر فاتحہ پڑھی گئی۔ چند منٹ بعد سب لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ میں نے ایک آخری بار قبر پر نظر ڈالی، دل ہی دل میں یہ سوچا کہ میرے سامنے کیا منظر آنے والا ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ کوئی عام تجربہ نہیں تھا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی جو کوئی بھی کر سکتا۔ میں وہ پہلا شخص بننے جا رہا تھا جو اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کو دیکھنے والا تھا جس پر لوگ صدیوں سے یقین رکھتے تھے مگر جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جیسے ہی سب لوگ قبرستان سے روانہ ہوئے میں بھی تیزی سے وہاں سے نکلا۔ میں نے قبر کی طرف پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ میرے لیے اب سب سے اہم کام تھا انتظار۔ اب مجھے 2 گھنٹے کا انتظار کرنا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کبھی بھی وقت کو اتنا سست چلتے ہوئے محسوس نہیں کیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا لیکن وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ آخر وہ لمحہ آ پہنچا۔ 2 گھنٹے مکمل ہو چکے تھے۔ میں نے فوراً اپنے فون کو چیک کیا۔ جیسے ہی میں نے اسکرین پر نظر ڈالی مجھے ایک نوٹیفیکیشن نظر آیا، ویڈیو فائل موصول ہو چکی تھی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گیا، دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بستر پر آ کر رضائی اوڑھ لی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ باہر کی کوئی آواز مجھے پریشان کرے۔ میری پوری توجہ اب اس ویڈیو پر تھی۔ میں نے اپنے فون کو مضبوطی سے تھاما، اسکرین پر اپنی انگلی رکھی اور ویڈیو کو پلے کرنے کے لیے بٹن دبا دیا۔ اب میرے سامنے حقیقت کے دروازے کھلنے والے تھے۔ بڑا عجیب لگتا ہے نا کہ جو سوال بچپن سے آپ کے دماغ میں ہو، آپ لوگوں سے پوچھتے چلے آئے ہو، لوگوں نے آپ کو جج کیا ہو، آج آپ کو اسی سوال کا جواب ملنے والا تھا، وہ بھی پکا جواب۔ میں نے کیمرے کا نائٹ موڈ آن کیا ہوا تھا۔ کیمرہ بہت اچھا تھا، ویڈیو بن چکی ہوگی، یہ بات بالکل طے تھی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ ویڈیو نہیں بنی تھی، یعنی کہ اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ تو تھا۔ میں تھوڑا ڈرا ہوا بھی تھا کہ آخر میں ایک مسلمان تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کو کبھی بھی نہیں چھیڑنا چاہیے۔
کہتے ہیں کہ قدرت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو قدرت آپ کے ساتھ بھی کھلواڑ کر لیتی ہے۔ یہ وہ ساری باتیں تھیں جن کو میں اچھی طرح جانتا تو تھا، لیکن آج میرا تجسس ان ساری باتوں پر اور میری تعلیمات پر حاوی ہو گیا تھا۔ اگر مجھے کوئی واقعی اچھی ویڈیو مل جاتی جس میں واقعی کچھ ایسا ہوتا جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں اس ویڈیو کو بہت مہنگے داموں بیچ کر ایک بڑا سا جنرل اسٹور بنانے والا تھا۔ میرا روزگار بھی بن جاتا اور میرا تجسس بھی تسکین پا جاتا۔ اسی لیے آج میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے جیسے ہی ویڈیو پلے کی، پہلے چند سیکنڈز میں کچھ بھی واضح نظر نہیں آیا۔ اندھیرا تھا، بس ہلکی ہلکی روشنی کی جھلکیاں دکھائی دے رہی تھی جو کیمرے کی نائٹ موڈ کی بدولت تھی۔ میں نے سانس روکی، نظریں سکرین پر جمائے رکھی، کوئی بھی منظر سکپ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی ہونے والا تھا، مجھے اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے اتنی تکلیف اٹھائی تھی۔ 3 مہینوں میں نہ جانے کتنی قبریں کھودی تھی، نہ جانے کتنی بار اپنے ہاتھ مٹی میں سیاہ کر چکا تھا۔ بار بار میرے فون پر کسی کی کال آ رہی تھی، لیکن میں نے ان سب نوٹیفیکیشنز کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس وقت میں کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سکرین پر نظریں جمائے میں اس لمحے کے انتظار میں تھا جب کچھ غیر معمولی دکھائی دی۔ فون پر میری ماں کا نمبر بار بار آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے یہی بتانے کے لیے کال کر رہی ہوں گی کہ وہ شادی پر پہنچ گئے ہیں۔ سب لوگ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میری ماں بہت معصوم عورت تھی، ان کے لہجے میں ہمیشہ ایک نرمی ہوتی تھی، لیکن اس وقت میں کسی بھی چیز کو اہمیت دینے کے قابل نہیں تھا۔ میری نظریں سکرین پر جمی تھی، میرا دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھ رہی تھی، میرے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ قبر کے اندر سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا، مٹی، کفن میں لپٹی ہوئی میت، سب کچھ جوں کا توں تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میں وقت ضائع کر رہا ہوں، جیسے کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہونے والا، لیکن میں پھر بھی دیکھتا رہا۔ پھر اچانک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے گزرا، ایک ایسی چیز جو میرے پیروں سے ہوتی ہوئی میرے دماغ تک جا پہنچی، ایک ایسی جھرجری جو میرے پورے جسم میں پھیل گئی۔ میری سانس رک گئی، میرے ہاتھوں کی گرفت فون پر سخت ہو گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کفن کے اندر حرکت ہوئی تھی، میرے جسم کا خون جیسے جمتا جا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہے، میں نے آنکھیں جھپکائیں، دوبارہ ویڈیو کو ری پلے کیا، لیکن یہ وہم نہیں تھا۔ میں نے واضح طور پر دیکھا تھا کہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش میں حرکت ہوئی تھی۔ میں نے فوراً فون قریب کیا، سکرین کو غور سے دیکھا، دھڑکتے دل کے ساتھ منظر کو پھر سے دیکھا۔ پھر ایک اور لمحہ ایسا آیا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کفن کے اندر سے ہلکی سی آواز ابھری تھی، میرے گلے میں آنسو اٹک گئے، میری آنکھوں میں نمی آ گئی، میرے ہونٹ خشک ہو گئے اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون وہیں بیڈ پر پھینک دیا۔ میں زور سے چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز میرے گلے میں دب گئی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ الٹے قدموں بغیر کچھ سوچے سمجھے میں بھاگا قبرستان کی طرف، بغیر رکے، بغیر پیچھے دیکھے۔ میں دوڑ رہا تھا جیسے کوئی طاقت مجھے وہاں کھینچ رہی ہو۔ میرے کانوں میں ویڈیو کی وہی ہلکی سی سرگوشی گونج رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے قدم کانپ رہے تھے، میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں قبرستان پہنچا، اندھا دھند ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہاں موجود چند لوگوں سے لپک کر پوچھا، یہ میت کس کی تھی؟ یہ کس کی تھی؟ وہ لوگ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ میت کس کی تھی۔ یہ میت کس کی تھی؟ میں نے پھر سے چیخ کر پوچھا، میری آواز میں خوف اور گھبراہٹ تھی۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، یہ بتانا مشکل ہے، میت لاوارث تھی، کسی کا بھی پتہ نہیں کہ کون تھا، لیکن یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ کون تھا؟ میں نے دیوانوں کی طرح سوال کیا۔ یہ ایکسیڈنٹ کی میت تھی، آدمی نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ راستے میں حادثہ ہوا تھا، اس میں مرنے والوں کو مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا اور یہ لاش یہاں تدفین کے لیے لائی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہو۔ میں نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، ایکسیڈنٹ کہاں ہوا تھا؟ کون کون تھا اس میں؟ آدمی نے سنجیدگی سے جواب دیا، کہا جا رہا تھا کہ ایک گاڑی میں 3 لڑکیاں تھیں، ایک میاں بیوی تھے اور ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ بچ گئے، لیکن جو مرد تھا اس کی حالت بہت خراب تھی، شناخت کرنا بھی مشکل تھا، بس اسے یہاں لا کر دفنا دیا گیا۔ باقی سب کو دوسرے ہسپتالوں میں شفٹ کر دیا گیا۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے پسینے میں بھیگے ہاتھوں سے اپنے جیب سے فون نکالا، اپنی ماں کی وہ 17 مس کالز دیکھی جو میں نے نظر انداز کی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے فوراً ماں کا نمبر ملا۔ جیسے ہی کال ملی، دوسری طرف ماں کی کانپتی ہوئی آواز آئی، بیٹا کہاں تھا تو؟
میں کب سے کال کر رہی تھی، ہمیں خوفناک خبر ملی ہے۔ کیا ہوا امی؟ میری آواز کانپ رہی تھی، میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ ماں کی آواز میں لرزش تھی۔ بیٹا بیٹا راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ ماں نے ایک وقفہ لیا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا تیرے ابو۔ میرا دماغ ماں کی اگلی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تیرا باپ؟ بیٹا تیرے ابو نہیں رہے۔ فون میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ میری ٹانگوں میں سکت نہ رہی، میں وہیں زمین پر گر گیا۔ میرے آنسو بے قابو ہو چکے تھے، میں سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے جسم میں سکت نہیں رہی تھی، میں زمین پر گرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسوں کی دھار بہ رہی تھی، سانسیں بے قابو تھیں اور دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ میں وہ منظر دوبارہ اور دوبارہ سوچ رہا تھا جب کفن کے اندر حرکت ہوئی تھی، جب چہرے سے کپڑا ہٹا تھا اور جب میں نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو دفن کر دیا تھا لاوارث سمجھ کر، صرف اس لیے کہ میں ایک تجربہ کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ مجھے ایک وائرل ویڈیو چاہیے تھی۔ یہ سزا تھی، قدرت کی طرف سے ایک ایسا بدترین عذاب جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ماں بار بار فون کر رہی تھی، میں نے فون کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا۔ بیٹا کہاں ہو تم؟ ہم تو در بدر ہو گئے، تیرا باپ اور تیری بہن نہیں رہے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں گونجا اور لگا جسے میرے سر پر کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو۔ امی امی میں آ رہا ہوں، میں نے مشکل سے کہا، لیکن میری آواز اتنی کانپ رہی تھی کہ شاید ماں بھی سمجھ نہ پائی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے قدم اٹھائے اور بھاگنے لگا۔ قبرستان، جہاں میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ کر چکا تھا، پیچھے رہ گیا۔ میرے ذہن میں وہ تمام لمحات گردش کر رہے تھے، وہ لمحات جب میں نے ویڈیوز بنائے، جب میں نے قبریں کھودی، جب میں نے سوچا تھا کہ میں لوگوں کو حیران کر دوں گا، میں شہرت حاصل کر لوں گا، میں کمائی کروں گا، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ قدرت کا انصاف بھی ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ کھیل رہا تھا، ان رازوں کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا جنہیں پوشیدہ ہی رہنا تھا۔ ماں کا گھر پہنچنا، وہاں کا منظر قیامت سے کم نہیں تھا۔ میری ماں صدمے سے نڈھال، میری بہنیں زخموں سے چور، اور ان کے چہروں پر خوف اور اذیت کے سائے تھے۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، ماں نے مجھے دیکھا اور میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹا تیرا باپ، تیری بہن، ہم تو برباد ہو گئے۔ میں بھی رو رہا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں خود کو ختم کر دوں، کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، لیکن حقیقت سے بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ امی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ ماں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا، لیکن ان کے پاس اس وقت اتنی سکت نہیں تھی کہ مجھ سے کوئی سوال کرتی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک اور جنازہ اندر لایا گیا۔ یہ میری چھوٹی بہن تھی جو زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ میری دنیا جیسے اندھیر ہو گئی۔ اب یہ حقیقت تھی، میرا باپ، میری بہن دونوں چلے گئے تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا صدمہ محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے وہ منظر یاد کیا جب میں قبر کھود رہا تھا، جب میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک منفرد ویڈیو بنا رہا ہوں، جب میں تجسس میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے وہ لمحہ یاد کیا جب میں نے کفن میں حرکت دیکھی تھی، اور جب مجھے پتا چلا تھا کہ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ میرے اپنے باپ کی تھی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ میری سزا تھی۔ اللہ نے مجھے سبق سکھایا تھا۔ اگر میں تجسس کے لیے یہ سب کر رہا ہوتا تو شاید مجھے اتنی بڑی سزا نہ ملتی، لیکن میں تو پیسے کمانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ میں قبر کے اندر کیمرہ رکھ رہا تھا، لوگوں کو حیران کرنے کے لیے، ان کے خوف سے فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن اللہ نے مجھے ایسا منظر دکھایا کہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ یہ کفن کا ہٹ جانا، یہ قبر کے اندر ہلچل، یہ سب محض اتفاق نہیں تھا، یہ قدرت کا انتقام تھا۔ امی مجھے معاف کر دے، میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ماں نے میری آنکھوں میں دیکھا، وہ سب کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ یہ جان چکی تھی کہ میں کسی گہری ندامت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری بہنیں روتی جا رہی تھی، ماں بین کر رہی تھی، اور میں خاموش بیٹھا تھا، جیسے میری روح نکل چکی ہو۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ میں نے وہ تمام رات قبرستان میں گزاری۔ میں اس قبر کے پاس بیٹھا رہا جہاں میں نے اپنے باپ کو دفن کیا تھا، جہاں میں نے کیمرہ رکھا تھا، جہاں میں نے قدرت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے زمین پر ماتھا ٹیک کر روتے ہوئے کہا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی ممکن نہیں ہوتی۔ میں نے ایک ایسی حد پار کر لی تھی جسے پار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب میرے لیے زندگی ویسی نہیں رہی تھی۔ میری بہن مر چکی تھی، میرا باپ مر چکا تھا، اور میں خود بھی زندہ نہیں تھا۔ میری روح مر چکی تھی، میرا ضمیر مر چکا تھا۔ یہ سزا تھی جو میں نے خود اپنے لیے خریدی تھی۔
یہ حادثہ میرے لیے ایک عذاب بن چکا تھا، میری روح زخمی ہو چکی تھی، میرا دل ٹوٹ چکا تھا اور میں خود کو مسلسل کوس رہا تھا۔ ہر دن، ہر لمحہ میرا ذہن اس لمحے میں اٹک کر رہ گیا تھا جب میں نے اپنے باپ کو لاوارث سمجھ کر دفن کیا تھا، جب میں نے اس کی قبر میں کیمرہ رکھا تھا اور جب قدرت نے مجھے میرا انجام دکھایا تھا۔ مجھے لوگوں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جو لوگ اصل حقیقت نہیں جانتے تھے وہ افسوس کرتے، تسلی دیتے، لیکن میرے دوست کو سب معلوم تھا۔ وہ ہر روز آتا، مجھے دلاسا دیتا، کہتا یہ سب قسمت میں لکھا تھا، کسی کے بس میں نہیں تھا، تو خود کو یوں مت اذیت دے۔ لیکن میں نہیں مان سکتا تھا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں ہر بار یہی جواب دیتا، اگر میں اپنی حد میں رہتا، اگر میں یہ سب کچھ نہ کرتا تو شاید میرا باپ آج زندہ ہوتا، میری بہن میرے ساتھ ہوتی۔ میں نے اپنے ہی باپ کو لاوارث سمجھا۔ یہ کیسا بیٹا ہوں میں؟ دوست مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ تقدیر کو بدلنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن میں نے تقدیر کو خود بدلنے کی کوشش کی تھی اور اللہ نے مجھے اس کا بدترین انجام دکھایا تھا۔ میں کام پر جاتا، محنت مزدوری کرتا تاکہ ماں اور بہنوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو سکے، لیکن میں اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ میں پہلے کی طرح بات نہیں کرتا تھا، پہلے کی طرح ہنستا نہیں تھا، پہلے کی طرح زندگی کو نہیں جیتا تھا۔ میں اندر سے مر چکا تھا، میں نے اپنا حال برباد کر لیا تھا اور اب مجھے ہر وقت ایک ہی سوال پریشان کرتا رہتا تھا، کیا میرا مستقبل بھی برباد ہو چکا ہے؟ ایک دن کسی نے مشورہ دیا، اگر تو اپنی کہانی دوسروں کو سنائے تو شاید تیرا دل ہلکا ہو جائے۔ پہلے تو بات فضول لگی، لیکن پھر سوچا کہ شاید یہی میری نجات کا راستہ ہو۔ میں نے اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنی کہانی لکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے لکھنا شروع کیا کہ کیسے میں تجسس کے جال میں پھنسا، کیسے میں نے غلط راستے کا انتخاب کیا، کیسے میں نے وہ کام کیے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور کیسے قدرت نے مجھے سبق سکھایا۔ جیسے جیسے میں لکھتا گیا میرے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوتا گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید میرے گناہ کا کفارہ یہی ہے کہ میں دوسروں کو سبق دوں تاکہ کوئی اور ایسی غلطی نہ کرے جیسی میں نے کی۔ جب میں نے اپنی کہانی دوسروں کے ساتھ شیئر کی تو کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا، تجسس انسان کی فطرت میں شامل ہے، سوال کرنا برا نہیں ہے، بلکہ سوالات کے جوابات ہی انسان کو صحیح راستے پر لاتے ہیں۔ میں نے غور کیا، ہاں، اسلام میں سوال کرنے کی اجازت ہے، بلکہ ہمیں سوال کرنا سکھایا گیا ہے تاکہ ہمیں صحیح اور غلط کا علم ہو۔ لیکن میں نے غلط جگہ سوال اٹھایا تھا۔ میں نے اپنی عقل کو اپنے خواہشات کے تابع کر دیا تھا۔ میں نے حلال اور حرام کی حدود کو نظر انداز کیا تھا، اور میں نے ایک ایسی چیز میں مداخلت کی تھی جس کے بارے میں جاننا اللہ نے انسان کے لیے ممنوع قرار دیا تھا۔ اسلام میں ہمیں ہر سوال کا جواب ملتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پوشیدہ رکھا گیا ہے اور ہمیں انہیں چھاننے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اپنی نادانی میں وہی غلطی کی تھی، میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور مدرسے میں جانے لگا تھا جہاں میرے بابا کام کیا کرتے تھے۔ میں چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا۔ یہ کام مجھے سکون دیتا تھا، جیسے میں اپنی خطاؤں کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرا دل اب بے بوجھل تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا، رو کر معافی مانگتا، لیکن اندر سے خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ ماں کہتی تھی، بیٹا شادی کر لے، زندگی میں ہم سفر آ جائے گا، تیرا خیال رکھے گا، تیرا درد بانٹے گی۔ لیکن میں کیسے شادی کر سکتا تھا؟ میں کیسے کسی کی بیٹی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا تھا جب میں خود ہی ایک زندہ لاش تھا؟ امی، میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا، کسی اور کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤں؟ ماں خاموش ہو جاتی۔ انہیں اندازہ تھا کہ میرے زخم بہت گہرے تھے، لیکن ان کا دل ایک ماں کا دل تھا جو چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا پھر سے جینے لگے، پھر سے ہنسے، پھر سے خوش رہے۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی سزا بہت بڑی تھی۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس حادثے کو یاد کرتے ہوئے گزار رہا تھا۔ یہ میرے لیے جہنم کی آگ سے کم نہیں تھا کہ میں ہر روز اپنے گناہ کی یاد میں جلتا رہتا۔ لیکن میں نے خود کو ایک عہد میں باندھ لیا تھا، میں اپنی باقی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاروں گا۔ میں دوسروں کو اپنی کہانی سناؤں گا تاکہ کوئی اور یہ غلطی نہ کرے۔ میں اس دنیا میں اچھے اعمال کروں گا تاکہ آخرت میں شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ میرا کفارہ تھا، یہ میری نجات کا راستہ تھا۔ میں نے خود کو بدل لیا تھا، لیکن ایک سوال اب بھی باقی تھا، کیا میں خود کو کبھی معاف کر پاؤں گا؟ کیا مجھ جیسے لوگ کبھی خود کو معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ سے آخری وقت میں بھی جھوٹ بولا تھا۔
یہ ایسا دکھ ہے جو دل کے کسی گہرے کونے میں ہمیشہ رہے گا، اور میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ جب وہ صبح صبح سفر پر روانہ ہو رہے تھے تو میں نے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنایا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے کام ہے اور رات دیر سے فارغ ہوں گا۔ شاید وہ بے چین ہو کر مجھے فون کرتے، شاید وہ کچھ اور کہنا چاہتے، شاید وہ آخری لمحوں میں مجھے کوئی نصیحت دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے وہ موقع بھی ان سے چھین لیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے فون کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ میں کام پر ہوں گا اور میں کل صبح انہیں فون کروں گا۔ کیا میں نے اس وقت سوچا تھا کہ میرے والدین، خاص طور پر میرا باپ، کتنی محبت اور دعاؤں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو رہے ہوں گے، اور میں جو ان کا بیٹا تھا ان سے اتنی اہم باتیں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا؟ اب جب کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ان سے وہ حق بھی چھین لیا تھا جو ان کا تھا۔ شاید وہ آخری لمحوں میں کچھ اور کہنا چاہتے تھے، لیکن میری بے وقوفی اور غفلت کی وجہ سے وہ باتیں کبھی نہیں ہو سکی۔ وہ فون کر کے مجھے کچھ کہنا چاہتے ہوں گے یا وہ مجھے آخری نصیحت دینا چاہتے ہوں گے، مگر میں نے اپنے کام کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ باتیں بھی نہیں کی۔ اب جب یہ سب کچھ گزر چکا ہے، میں کبھی بھی اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ لمحے جو میں نے ضائع کر دیے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں جب ان کی قبر کے پاس کھڑا ہوتا ہوں اور ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ مجھے معاف کر پائیں گے؟ یہ حقیقت ہے کہ میں ایک بدبخت بیٹا تھا۔ میں نے اپنے والد کے ساتھ وہ تعلقات اور وہ لمحے ضائع کر دیے جو کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں نے ایک آخری بات تک ان سے چھپائی اور یہی بات مجھے اندر سے کچل دیتی ہے۔ کیا میں نے واقعی اپنے والد کو وہ عزت دی جو ان کا حق تھا، یا پھر میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ اہم سمجھا؟ یہ سب میرے لیے ایک اٹل سبق ہے۔ اب مجھے یہ احساس ہوا کہ کبھی بھی ایسے لمحوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے اور ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ ہمارے لیے آخر وقت کب آ جائے گا۔ ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ جو لمحے ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ مجھے اس گناہ کی سزا ہمیشہ رہے گی، اور شاید یہی میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ زندگی کے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے، کچھ پردے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہٹانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینا ہماری دنیا کے اصولوں کے خلاف ہوتا ہے۔ میں نے ان اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی، میں نے ان پردوں کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کی، اور میں نے وہ سوالات کیے جن کے جوابات میرے اختیار میں نہیں تھے۔ نتیجہ تباہی، پچھتاوا اور ایک نہ ختم ہونے والا بوجھ جسے میں زندگی بھر اٹھاتا رہوں گا۔ میں نے جو کیا وہ حد سے تجاوز کرنا تھا، اور قدرت نے مجھے میری حد یاد دلا دی۔ انسانی فطرت سوال کرنے کی طرف مائل ہے۔ ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، زندگی اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے، کون سے راز چھپے ہوئے ہیں اور کون سی حقیقتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ یہ تجسس کبھی علم کے جستجو بن جاتا ہے تو کبھی حد سے بڑھ کر وہ غلطی بن جاتا ہے جو میں نے کی۔ میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا، لیکن کس قیمت پر؟ میرے باپ کی زندگی چلی گئی، میری بہن مجھ سے بچھڑ گئی، اور میری ماں اور بہنوں کی دنیا برباد ہو گئی، اور میں ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں جہاں پر دن ایک اذیت ہے، ہر رات ایک پچھتاوا ہے، اور ہر لمحہ میرے گناہ کی یاد دلاتا ہے۔ جب میں نے اپنی حد پار کی تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو پردے میں رکھا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر ہم ان پردوں کو زبردستی ہٹانے کی کوشش کریں گے تو جو سامنے آئے گا وہ ہمیں برباد کر دے گا۔ کیا قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان کو کچھ محسوس ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے پیچھے میں دیوانہ ہو رہا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ جب اللہ نے ہمیں ان سوالات کے جوابات نہیں دیے تو اس میں ہماری بھلائی ہے۔ مجھے میرا جواب مل چکا ہے، اور یہ جواب صرف ایک ہی جملے میں ہے: ہر چیز جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ صرف میرے لیے ایک سزا نہیں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو اللہ کے مقرر کردہ پردوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کو عبور کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ مجھے شاید دنیا والے کبھی معاف کر دے، لیکن میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں اپنی غلطی کا بوجھ ہمیشہ اپنے سینے پر اٹھائے رکھوں گا۔ میں اپنی بہن اور باپ کو کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ میں اپنی ماں کی وہ چیخیں کبھی نہیں بھول سکتا جب انہیں اس حادثے کا علم ہوا تھا۔ میں ان لمحوں کو کبھی نہیں مٹا سکتا جب میری بہنیں مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ ہمارے بابا کہاں ہیں، اور میں ان کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ میری غلطی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔
میرے سوال کا اصل جواب مجھے تب ملے گا جب میں خود اس دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میری آنکھیں بند ہوں گی، جب میری سانسیں رک جائیں گی، جب میں اس حقیقت میں داخل ہو جاؤں گا جسے میں زبردستی دیکھنا چاہتا تھا، تب مجھے سب معلوم ہو جائے گا۔ تب مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تب مجھے پتا چلے گا کہ میں نے جو کیا اس کا انجام کیا ہے۔ تب مجھے وہ جواب ملے گا جس کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ لیکن افسوس، اب یہ جواب میرے کسی کام کا نہیں، کیونکہ جب میں اسے جانوں گا تب میرے لیے کچھ کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ میں نے اپنی کہانی لوگوں کو سنا دی، میں نے اپنا درد لفظوں میں ڈال دیا، لیکن میں نہیں جانتا لوگ اسے کیسے سمجھیں گے۔ شاید کچھ لوگ کہیں کہ میں پاگل تھا، شاید کچھ لوگ کہیں کہ میں بے وقوف تھا، شاید کچھ لوگ کہیں کہ میں نے قدرت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، اس لیے یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ شاید کچھ لوگ ہمدردی کریں گے، شاید کچھ لوگ نفرت کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اب میں اپنی باقی زندگی اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے میں گزاروں گا۔ میں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں دوسروں کو یہ سبق دینے کی کوشش کروں گا کہ ہر سوال پوچھنا ضروری نہیں ہوتا، ہر راز کھولنا ضروری نہیں ہوتا، ہر دروازہ کھٹکھٹانا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں اور اللہ نے انہیں اسی لیے ہماری پہنچ سے دور رکھا ہے۔ میں نے اپنی حد پار کی اور اللہ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ یہ میرا انجام تھا، یہ میری سزا تھی، اور یہ سزا قیامت تک میرے ساتھ رہے گی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔